سوال یہ ہے کہ یہ معاملہ وہی ہو گیا جو ایشیا کپ میں تھا، لیکن کہتے یہ ہیں کہ وہ اے سی سی کا ایونٹ تھا، یہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے اس سے فرق پڑے گا؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھارت اور خاص طور پہ جو موجودہ ان کی حکومت ہے بی جے پی کی، بھارتیہ جنتا پارٹی، ان کی بنیادی پالیسی کا حصہ ہے، اور پالیسی یہ ہے کہ پاکستان کو دنیا میں تنہا کیا جائے، سیاسی طور پہ بھی تنہا کیا جائے، اور جہاں جہاں موقع ملے وہاں بھی ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ اور کرکٹ تو آپ کو پتہ ہے ایک بڑی اہم چیز ہے، دونوں ملکوں میں بڑی اس کی پاپولیرٹی ہے اس کھیل کی، تو وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ جو کھیلوں کی بین الاقوامی پالیسی ہے، اولمپکس خاص طور پہ اور باقی جو ایونٹس ہوتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ کھیل اور سیاست کو علیحدہ ہونا چاہیے، کھیل کھیل رہے اور سیاست سیاست رہے۔ لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ بھارت جو ہے وہ کرکٹ کے کھیل کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتا ہے پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے، اور جب تک تو یہ موجودہ حکومت ہے ہندوستان میں، اس وقت ان کی یہی پالیسی رہے گی، ان کی یہی سوچ رہے گی، وہ نہیں بدلے گی، چاہے ایشیا کپ ہو، چاہے اب جو چیمپئنز ٹرافی آ رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ تو تبدیلی میں نہیں دیکھتا اس میں ذرا بھی۔ اچھا محسن نقوی صاحب، ویسے تو بہت ہی مضبوط چیئرمین ہیں پی سی بی کے، لیکن کیا وہ کرکٹنگ باڈیز میں بھی اتنے سٹرونگ ہیں کہ بھارت کو کنونس کر سکیں کہ وہ پاکستان آئے؟ جی نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ کرکٹنگ جو مختلف باڈیز ہیں، خاص طور پہ جو فاؤنڈنگ ممبرز ہیں، انگلینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، آپ اس میں نیوزی لینڈ کو بھی شامل کر لیں، تو ان کے ساتھ ان کا میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ ان کا کسی زمانے میں کوئی تعلق واسطہ رہا ہو، کیونکہ وہ باڈیز بھی کوئی ایک ہی نہیں ہوتی، وہ بھی بدلتی رہتی ہیں، تو ان کے ساتھ ان کا تعلق کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ ان کو ان کے ساتھ تعلق بنانا پڑے گا، ان کو اپنی سوچ سے واقفیت کرانی پڑے گی کہ جو پالیسی ہے بین الاقوامی کھیلوں کی کہ سیاست اور کھیل علیحدہ رہیں، یہ چیز ان تک پہنچانی پڑے گی، اور ان کو خالد صاحب، آپ کا ایکسپیرینس جاننا چاہوں گا، جب آپ چیئرمین تھے اس وقت بھی حالات کچھ مختلف نہیں تھے، اسی طرح کے تھے، تو کیا اس وقت بھی یہی معاملات رہتے تھے پاکستان کے وہاں جانے کے یا بھارت کے یہاں آنے کے؟ جو دورہ تھا بھارت کا، یہ محل 98 کے آخری سہ ماہی کی بات ہے، ہم نے وزٹ کرنا تھا، تو وہاں پہ شدید مخالفت شروع ہو چکی تھی ملک میں آپ کو یاد کرا دوں، آپ کے سننے والوں کو شاید پتہ ہو کہ 3 بڑے واقعات پیش آئے تھے اس وقت، مطالبہ ایک ہی تھا کہ پاکستان کو نہ بلایا جائے۔ تو یہ سارے حالات میں جب میرے جو کاؤنٹر پارٹ تھے انڈیا میں، راج سنگھ، بہت ہی اچھی شخصیت تھے، تو ان کا ٹیلی فون آیا کہ ہمیں بھیجیں شیڈول اپنا آنے کا، یہ وہ، تو میں نے کہا دیکھو راج، یہ حالات ایسے ہیں کہ میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا کہ پاکستان کی ٹیم کو وہاں بھیجوں، تو تمہارے پاس کنٹرول ہی تمہارا ٹھیک نہیں ہے، لوگ ناراض ہیں، تو کیسے ہم آئیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ ایسے چند سر پھرے لوگ ہیں، ہم اس کا بندوبست کر لیں گے، آپ تسلی رکھیں۔ تو میں نے کہا مجھے آپ کی حکومت کی طرف سے کچھ اشارہ ملنا چاہیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان دورہ کرے انڈیا کو۔ تو 2-3 دن میں نے دیکھا ساری اخباروں میں، ہمارے اخباروں میں بھی، ان کی اخباروں میں، ان کے جو کھیلوں کے وزیر تھے ان کی طرف سے ایک بڑا اچھا بیان جاری ہوا کہ یہ جو کچھ انتہا پسند عناصر ہیں ان کی سرگرمیاں ہیں، ہم ان پہ قابو پا لیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے دورہ کرے گا۔ ان کا پھر راج سنگھ کا ٹیلی فون آیا کہ آپ نے پڑھ لیا بیان، آپ مطمئن ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں مطمئن۔ وہ کہنے لگے وہ کیوں؟ میں نے کہا جب انڈیا پاکستان کا معاملہ ہوتا ہے نا، تو وزیروں کی سطح سے چیز اوپر چلی جاتی ہے، تو کوئی ایسا بندوبست کرو کہ اس سے کوئی بہتر اور بیان آ جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو 4-5 دن کے بعد اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے بھارت کے، اٹل بہاری واجپئی، ان کا بیان اخباروں میں آ گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم دورہ کرے، دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اچھے ہوں۔ یہ بتائیے گا، تو بات ہو گئی بھارت کے حوالے سے، لیکن اگر پاکستان کی بات کروں تو کیا ایڈمنسٹریٹو لیول پہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اتنے بڑے ایونٹ کے لیے اس وقت تیار ہیں؟ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کس قسم کی ضروریات ہیں اس میزبانی کی، کیونکہ ہر ٹرافی کے، ہر ایونٹ کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں،
تو ان سے تو میں آگاہ نہیں ہوں، لیکن نہیں، یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ بھی ہو تو بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں ٹیموں کے بندوبست، ان کے ٹھہرنے کے انتظام، ان کی حفاظت کے انتظامات، پھر اس کے بعد مختلف اسٹیڈیم، ان میں یہ دیکھنا کہ تماشائیوں کے لیے مناسب بندوبست ہے، پھر اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا بہت آتا ہے، اس کے بندوبست کرنا، یہ سارے کافی انتظامات ہیں جو ابھی تک میں نے کچھ اخبارات میں ایسی خبریں نہیں پڑھیں جس سے سمجھ آئے کہ کچھ اس سلسلے میں کچھ کام ہو رہا ہے۔ ایک ہی چیز دیکھی ہے میں نے کہ قذافی اسٹیڈیم ہو یا کوئی ایک آدھ اور اسٹیڈیم کی خبر پڑھی ہے، وہاں پہ کافی توڑ پھوڑ اور مرمت کا محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایک بریک، کہیں مت جائیے گا، ول بی رائٹ بیک۔